صلوات لباس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين سيدنا ومولانا حبيبنا طبيب نفوسنا على النبي المؤمن البدر الجلي الكوكب الدري البشير والنذير الرسول المصدق الأشير الممجد المصطفى والأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين حضرت الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مولا الكونين أبي الحسنين علي ابن أبي طالب ولعنة الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صلوات پروردگار اعظم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس وقت آدم کو بہشت سے زمین پر بھیجا گیا تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور آدم کی توبہ قبول ہوئی. بے شک وہ پروردگار بڑا رحیم اور توبہ قبول کرنے والا ہے. صلوات. روایت بتا رہی ہے کہ جس وقت جناب آدم سے سر کے اولا ہوا تو جناب آدم کو پروردگار عالم نے زمین پر نازل کیا اور جناب آدم 300 سال تک گریا کرتے رہے. اسی اثنا میں جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ آدم کی توبہ قبول کرے تو اس نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اور آدم کو کلمات کی تعلیم دو. جبرائیل آئے اور کہا آدم آپ لوگوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے لہذا پروردگار عالم کو ان اسماء گرامی کا واسطہ دے کر دعا کرو جو آپ لوگوں نے ساتھ عرش پر دیکھا تھا تاکہ پروردگار آپ کی توبہ قبول کرے. تو جناب آدم نے خدا رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا یا خدا اللہ بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے جو تیرے قریب تمام کائنات میں محجوب ہیں ان کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھ پر رحم فرما میری توبہ قبول فرما. یہ جناب آدم کے زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے. ادھر مشیت پروردگار جھوم کی اور کہا اے آدم اگر تم نے اسی وقت ان اسماء گرامی کے ذریعے میری بارگاہ میں توبہ کرتے واسطہ دے کر تو میں تمہاری توبہ اسی وقت معاف کر دیتا تمہاری توبہ قبول کر دیتا. یہی چاہتا ہے پروردگار کہ اس کی بارگاہ میں جب آؤ تو وسیلے کے ذریعے آؤ. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو تقویٰ اپناؤ اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور جدوجہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. کہ اس لیے کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ پروردگار کی رحمتوں سے محروم رہے. اس کا کوئی بندہ پروردگار کے فضل و احسان سے محروم رہے. اس لیے پروردگار عالم اور خود بھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کسی سے کوئی حق لے سوائے اس کے کہ اہل بیت کی مودت کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہی چاہتا ہے پروردگار
اپنے تک رسائی کا، یعنی اہل بیت قدرت میں تو انسان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا، اور یا ابلیس ما منع کا انفسدور ما خلق بیدیا، کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے بنایا، اور کہا کہ میں نے نوح کو نجات دی۔ پھر فرمایا کہ میں نے ابراہیم پر آگ کو سرد کیا، سلام کی والی بنا دی۔ پھر کہا میں موسیٰ سے کوہ طور پر کلام کرتا تھا۔ پھر کہا میں نے عیسیٰ کو اس کی ماں کی گود میں انجیل پڑھایا۔ قرآن دو معنی رکھتا ہے، یعنی ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری معلوم ہو گیا لیکن باطنی معلوم ہونا چاہیے، تو ضروری ہے کہ جب امیر المومنین پر آئے اکبر والا پروردگار عالم نے تمام کہہ دیے باتیں، لیکن آپ اس کے باطنی معنی بتا دیجیے تو ارشاد ہوا کہ میں ہی وہ ہوں جس نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، میں ہی وہ ہوں جس نے نوح کی کشتی کو نجات دی، میں ہی وہ ہوں جس نے ابراہیم پر آگ کو سلام کی والی بنایا، میں ہی وہ ہوں جس کو طور پر موسیٰ سے کلام کرتا تھا، میں ہی وہ ہوں جس نے یوسف کو اپنے گھر میں محفوظ کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے عیسیٰ کو اس کی ماں کی گود میں انجیل پڑھایا۔ انسان سے یہی چاہتا ہے کہ تم ان کے درد متمسک ہونا چاہتے ہو تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ، کیونکہ صراط مستقیم دو جانب ہے، ایک دنیا کی صراط اور ایک صراط آخرت۔ دنیا کی صراط وہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی اطاعت کرے تاکہ دوسری صراط یعنی صراط آخرت اس کو جنت میں داخل کرے۔ کیا کہنا امام مستقیم کا، جن کا تذکرہ گزشتہ صحیفوں میں، کتابوں میں، توریت میں الگ نام سے، انجیل میں الگ نام سے، زبور میں الگ نام سے، قرآن میں الگ نام سے پروردگار یاد کرتا رہا۔ جناب ابن عباس، جابر بن عبداللہ انصاری، جناب مہتاب وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے شام جانے کا ارادہ کیا جہاد کی غرض سے اور راستے میں اپنے گھوڑے کی بات موڑ دی۔ اصحاب نے کیا یا مولا کیا وجہ ہے کہ آپ نے شام سے اپنا رخ پھیر لیا؟ کہا تم نہیں جانتے کہ اس جنگل میں ایک راہب ہے جو عیسائی ایمان پر کاربند ہے اور اس کے کمر میں ایک زنار بنا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس زنار کو توڑ دوں اور وہ جو ناقوس بجاتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ تو یہ لشکر مولا کائنات کے ساتھ اس پہاڑ کے قریب پہنچا جہاں وہ راہب دیر میں رہتا تھا۔ جب اس نے لشکر کو دیکھا تو دیر سے اپنا سر نکالا اور مولا کائنات اس طرح پایا جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے۔ اس نے کہا اے مہمان شکرو بدلاؤ کہ تم کون ہو، کیا انسانوں میں سے ہو یا ملک مقرر ہو؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میں انسانوں اور جنوں کا پیشوا ملائکہ کا مبتدا ہوں۔ اس نے کہا میں نے انجیل پڑھی ہے، اس میں داغ پڑھا، کیا وہ اس میں گرامی تمہارا ہے؟ کہا نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے اور میرا نام شنتیا ہے۔ اس نے کہا میں نے توریت پڑھی، اس میں میں پڑھا، کیا اس میں گرامی آپ کا ہے؟ کہا نہیں، یہ رسول اللہ کا نام ہے، میرا نام ایلیا ہے۔ پھر اس نے کہا کیا آپ عیسیٰ ہو کہ لوگوں کے دکھ رنج و غم دور کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، بلکہ عیسیٰ میرے مہم و ہواؤں میں سے ہے۔ کہا کہ آپ موسیٰ ہو لیکن یہ پیدا لے کر آئے ہو تاکہ لوگوں کو معجزہ دکھائیں؟ کہا نہیں، میں موسیٰ نہیں بلکہ موسیٰ میرے محبوں اور دوستوں میں سے ہے۔ اس نے کہا خدا وند عالم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسل کیا ہے؟ امام مستقیم نے فرمایا گروہ جتنے الگ الگ گروہ ہیں اور ہر الگ الگ قوم مجھے الگ الگ نام سے جانتی ہے، عرب میں لوگ مجھے ہر عطا کے نام سے ڈھونڈتی ہیں، مکے والے مجھے ہر عطا کے عرب والے مجھے ہر عطا کے نام سے ڈھونڈتے ہیں، مکے والے مجھے باب بلد کے نام سے ڈھونڈتے ہیں، آسمان والے میرا نام احد لکھتے ہیں، میرا نام عراق میں امیر النہر ہے۔